الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن رہو. اب یہاں سے آگے سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام کی جو پریشانی ہے اور صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ازالہ فرما رہے ہیں. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں جو جماعت ٹیلے کے اوپر کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو وہاں ٹھہرایا تھا، تو ان میں سے 50 میں سے 40 جو افراد تھے، جب مشرکین مکہ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ گئے اور صحابہ کرام وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور حضرت خالد ابن ولید کو پہاڑ کے پیچھے کی جانب سے آتے ہوئے انہوں نے وہیں پہ حملہ کیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی 9 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے. اور پھر صحابہ کرام کا وہ لشکر جو مشرکین کے پیچھے جا رہا تھا، پیچھے سے خالد ابن ولید کا لشکر آ گیا اور اس وجہ سے مسلمان وہ کفار کے 2 لشکروں کے درمیان میں آ گئے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے، عتبہ بن ابی وقاص، اس نے پتھر پھینکا اور جس سے خود میں لگی ہوئی 2 کڑیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں. آپ شدید زخمی ہو گئے. ایک اور کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے. تو 70 صحابہ کرام کی شہادت، نبی علیہ السلام کی یہ تکالیف، تو اس کے بعد صحابہ کرام پہ ظاہر ہے ان کی جو کیفیت ہونی تھی، ان کو جو دکھ تکالیف پہنچی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ازالہ فرمایا اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. لا تہنوا، تم نہ تو کمزور پڑو، ولا تحزنوا اور نہ غمگین رہو، وانتم الاعلون اور تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن رہو. لا تہنوا
وہن کہتے ہیں عمل اور رائے کی کمزوری کو. پہلے نہیں ہے یعنی تم سست مت ہو، بزدل مت ہو، کمزور مت ہو. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہن کی تشریح بھی فرمائی. اور اس روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. قریب ہے کہ اسلام کے علاوہ جو کافر ملتیں ہیں وہ تمہارے اوپر یوں اکٹھی ہو جائیں جیسے کھانے کے دسترخوان کی طرف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا اس دن ہماری تعداد بڑی کم ہوگی کہ سارے کافر وہ ہمیں مارنے کے لیے سے اکٹھے ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو اس وقت بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال اس بھوسے کی طرح ہوگی جو پانی کے اوپر جو بھوسا چل رہا ہوتا ہے. اور وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا جو رعب ہے وہ نکال دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو پیدا فرما دیں گے. تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت کی ناپسندیدگی. فرمایا تم وہن اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو. اور یہاں چونکہ اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں تو اس کے جو لازمی معنی ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ تم نہ تو کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو. حزن کہتے ہیں وہ کام جو پہلے ہو چکا ہے اور اس کے انجام کو یاد کر کے اس کے اوپر اس بارے میں پریشان ہونا، کہ بھی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی غم فکر نہ کرو. اگر آپ تک تکلیف پہنچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی کامیاب رہو گے، بلند رہو گے، بشرطے کہ تم واقعی مومن رہو. اگر تم مومن رہو گے تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسے الفاظ سے مخاطب فرمایا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام طور پہ انبیاء کرام کو مخاطب فرماتی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یا موسیٰ انک انت الاعلی، یا موسیٰ تو ہی سربلند رہے گا، تو ہی اعلیٰ رہے گا. اور وہی اعلیٰ کا لفظ یہاں صحابہ کرام کے متعلق فرمایا انتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے. کیونکہ صحابہ کرام کی عظیم شان جن الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مخاطب فرمایا انہی سے صحابہ کرام کو بھی مخاطب فرمایا. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اگر تمہیں زخم لگا ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. إِن يَمْسَسْكُمْ، اگر، ان کے معنی اگر، یمسسکم تم کو پہنچتا ہے، تمہیں چھوتا ہے. قرح، قرح کہتے ہیں کسی بیرونی شے سے پہنچنے والا زخم، تلوار کا زخم. اور یہ قرح اگر یعنی زبر کے ساتھ ہو تو یہ زخم کو کہا جاتا ہے، اور اگر قرح قاف کے پیش کے ساتھ ہو اس کے معنی ہوتے ہیں زخم کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے جو درد ہوتا ہے اسے قرح کہا جاتا ہے. اور اصل میں یہ لفظ اس کے معنی خلوص کے ہیں. اسی سے عرب کہتے ہیں ماء قراح، یعنی خالص پانی. تو اگر تمہیں ایک زخم لگ چکا ہے، فقد مس القوم، بس یقیناً مس ماضی کا صیغہ ہے کہ پہنچا ہے، چھو چکا ہے، لگا ہے.
القوم اس قوم کو بھی، کافروں کو بھی، کفار کو بھی، قرح مثل اسی جیسا زخم، یعنی غزوہ احد کی تشبیہ دی گئی غزوہ بدر کے ساتھ کہ اگر تمہیں غزوہ احد کے اندر تمہارے 70 صحابہ تمہارے دوست وہ شہید ہو گئے تو غزوہ بدر میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور جس طرح تم میں لوگ زخمی ہوئے ان میں بھی بدر میں لوگ زخمی ہوئے، اور جس طرح احد کے اندر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شکست ہوئی تو بدر میں تو ان کو واضح اور کھلی شکست ہوئی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، تل کا اشارہ ہے، الایام دن، یوم کی جمع ہے، نداولها بین الناس، نداول جمع متکلم کا صیغہ ہے مداولت سے کہ ہم اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ دلون اور دولن دونوں ڈول کو کہا جاتا ہے، اور دولا اور دولا یہ مالی چکر کو، یعنی دولت ایک ہاتھ سے جو دوسرے ہاتھ میں آتی جاتی ہے۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم یعنی ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس کا مقصد یہ ہے، ویسے عالم یعلم کے معنی ہے جاننا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے تو یہاں پہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کے معنی تاکہ اللہ جانچ لے، اللہ بتا دے، ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے اللہ سبحانہ، اتخاذ کی اصل معنی ہے پکڑنا بنانا، منکم تم میں سے شہداء شہید، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا، نہیں کا نفی کا صیغہ ہے، الظالمین ظالموں کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہیں جن کو ہم ہمارے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ الایام جب اس طرح جمع کی شکل میں آتا ہے تو اس سے مراد تاریخ کے وہ دن کہ جن میں بڑے بڑے واقعات یا حوادث پیش آئے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے ایام العرب، تو اس سے مراد اہل عرب کی جنگیں ہوتی ہیں، ان کی جو جنگیں ہیں ان کو ایام العرب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی، تمہیں یہ زخم لگا ہے تو ان کو بھی زخم لگا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح بدر میں فتح نصیب کی، اس طرح احد میں بھی دے سکتے تھے، لیکن اصل جو اس سے مقصود تھا وہ مسلمانوں کا امتحان تھا۔ کھورے اور جو کھرے ہیں اور جو کھوٹے ہیں تو ان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے فرق واضح کرنا تھا۔ 300 منافقین وہ احد کے شروع ہی میں عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھ وہ واپس ہو گئے، لیکن باقی جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر فرمانا چاہتا تھا، تو اس لیے صحابہ کرام کو یہ تکلیف پہنچی۔ اور اگر یعنی ہم یہ دیکھیں جس طرح آیت کریمہ میں اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی اگر صرف مومن وہ لشکر میں شامل ہوں ان کو تو فتح ہی فتح ہوگی۔ یہ اصل میں امتحان ہے مومنین اور منافقین کے درمیان تفریق کے لیے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہاں پہ یہ جو شہداء کا لفظ ہے قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے والے ہیں، جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں، جو مقتول ہیں، ان کے لیے ہمیشہ مقتول یا قتل کے الفاظ آئے ہیں، جیسے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں پھر آئیں گے، تو اکثر جگہوں پہ قتل ہی کا لفظ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، تو اس میں لفظ قتل ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں بھی جو عام معنی میں ہم شہید کا معنی لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو اپنی جان قربان کرتا ہے، تو شہید کے لیے کسی بھی جگہ قرآن میں شہید کا لفظ نہیں ہے، سوائے یہ ایک مقام ہے کہ یہاں شہداء سے شہید مراد ہو سکتے ہیں، جبکہ یہاں بھی شہید کا جو اصل معنی ہے گواہ، وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے ایمان والوں کو ظاہر کر دے، اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کچھ لوگوں کو تم میں سے عینی گواہ بنا دے ان واقعات کا مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کل قیامت کے دن جو لوگ گواہ بنیں گے، حضرات انبیاء کرام
اور انبیاء اکرام کی امتوں میں سے خاص لوگ ہوں گے. تو یہ شہید ایک بڑا منصب ہے. عام طور پہ مقتول شہید اس کا اپنا درجہ ہے، لیکن یہ جو شہید ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور وہ جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے اللہ انعامت علیہم کے متعلق جو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء اور اسی طرح صدیق ایک خاص مقام. اسی طرح وہاں جو شہداء کا لفظ سنا ہے تو اس سے بھی یہ خاص قسم کے لوگ مراد ہیں. عام شہید وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو شہید کا معنی وہ گواہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرے. یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. اور ساتھ یہ معنی بھی وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کچھ لوگوں کو تم پر کل قیامت کے دن گواہ بنا دی. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللہ، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یہ جو احد کے اندر تمہارا امتحان لیا گیا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیامیٹ کر دے. لِيُمَحِّصَ تمحیص سے ہے، بیس و تمحیص اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، تاکہ خالص اور صاف کر دے. المحض کے معنی کسی چیز کو کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا. الذین آمنوا، ان لوگوں کو اللہ پاک صاف کر دے، ان کو نکھار کر رکھ دے، سامنے لے آئے جو ایمان والے ہیں. وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں کو. کافرین سے مراد عام کفار بھی اور منافقین بھی جو مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مٹا دے اور ان کا جو کفر ہے اس کو ظاہر کر دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا بھلا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنۃ، یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا، تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور ابھی تک يَعْلَمِ اللَّهُ، اللہ نے جانچا نہیں ہے، اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان لوگوں کو جاہدوا، جو جہاد کریں، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ، اور اللہ نے ان کو جانچ کرنا، ان کو جانچ کر دیکھا ہے، الصابرین، جو صبر کرنے والے یعنی ثابت قدم رہنے والے ہیں. تو یہاں بھی آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی تم پہ آزمائشیں لائیں گے اور ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد ہی تمہیں جنت ملے گی. اور اس آیت کریمہ کی مثل آیت سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہ اس آیت کریمہ سے بھی زیادہ شدید. میں فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم لوگوں پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے. مستهم البأساء والضراء، جن پر تنگدستی آئی اور مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، اور وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے اور ایمان والوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. ما قبل کی امتوں اور انبیاء ان پر تو ایسے حالات آ چکے ہیں. اور عجیب یعنی قرآن کریم کا بڑا عجیب اعجاز ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ہم حسبتم سورہ آل عمران کی، اس پہ ہم غور کریں، یہ آیت نمبر 142 ہے. آیت نمبر 142 142. اور سورہ بقرہ کی وہ جو آیت کریمہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس آیت کا نمبر ہے 214. تو اس میں بھی 142 اور اس میں بھی 142، صرف ترتیب آگے پیچھے ہے، 142 اور 214. اور دونوں آیات کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تو فرمایا یہ آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی. اگر نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ فتح ہی سے ہمکنار فرماتے تو یہ جتنے کفار ہیں وہ بھی مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتے.
اور وہ بھی کہہ دیتے کہ جی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا شکست تو اس کو ہونی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہم پہ آنی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سارے لوگ بے دڑک وہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو امتحان لینا ہے، آزمائشوں میں مسلمانوں کو پھرکنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان کھرے اور کھوٹے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمیز پیدا کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مصیبت اور تنگدستی کے آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو جانچا نہیں ہے، تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں، اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ من قبل ان تلقوا، یعنی اس کا سامنا کرنے سے پہلے، اس سے ملنے سے پہلے، فقد رأیتموہ، چنانچہ اب تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، کھلی آنکھوں سے تم اسے دیکھ رہے، یقیناً وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور یقیناً تم لوگوں نے، تمنون یہ کنتم تمنون یہ ماضی استمراری ہے، کانا جب ماضی کے اوپر آتا ہے تو اس ماضی کو کہا جاتا ہے ماضی استمراری، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے کہ تم تمنا کیا کرتے تھے، تم آرزو کیا کرتے تھے، ایک بار نہیں بلکہ بار بار تم نے یہ آرزو کی۔ من قبل، اس سے پہلے، الموت، موت کی، موت سے مراد شہادت کی موت، کہ تم شہادت کی موت اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اس سے پہلے ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملتے، تم اس سے ملاقات کرتے، تم اس سے ملتے، اس سے پہلے تم نے بار بار یہ تمنا کی۔ فقد رأیتموہ، پس یقیناً اب رأیتم، تم نے اسے دیکھ لیا، جمع کا صیغہ ہے، آخر میں ضمیر ہے جو موت کی طرف راجع ہے، اس موت کو، شہادت کو تم نے احد میں دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ رأیتمو اور تنظرون دونوں کے معنی دیکھنا، تو جب یہ دو لفظ ایک جگہ پہ آ گئے تو یہ تاکید کا معنی دیتے ہیں، یعنی ترجمہ یہ ہوگا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، کہ چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ یہ بعض صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اور جب بدر کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ان کی تمنا تھی کہ بدری جو صحابہ ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، تو وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی موقع ملے کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے کفار کے خلاف لڑنے کی، تو ہم بھی جو بہادری کے جوہر ہیں وہ دکھائیں۔ تو بعض صحابہ کرام انہوں نے اس کی تمنا کی تھی، اور جب احد کے موقع پر اس طرح کے حالات سامنے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو تم خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا۔ اور یہ یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ تمنا کی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے ملنے یعنی لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو کہ جی لڑائی ہونی چاہیے، اگر لڑائی لگی ہم ایسا کریں گے، ایسا فرمایا کبھی بھی یہ آرزو نہ کیا کرو، لیکن اگر کبھی تم پہ لڑائی مسلط ہو گئی تو اس وقت فیضا لقیتم فاصبروا، بس اب صبر کیا کرو اور ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو کہ جنت وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اب اسی غزوہ احد ہی کا واقعہ چل رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، افإن مات، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، ومن ينقلب، اور جو کوئی پھرے گا، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ،
اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ اسی غزوہ احد کے واقعے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا، تو اس صحابی رسول کی جو شکل تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ تو جب اس صحابی کی شہادت ہوئی تو اس صحابی کی شہادت ہونے پر مشرکین نے یہ یعنی پروپیگنڈا کیا کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور اس صحابی رسول کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی۔ تو جب یہ صحابی شہید ہو گئے اور وہ ابن قمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، تو اس موقع پر اسی نے یہ آواز بلند کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت کی خبر صحابہ کرام میں پھیل گئی تو بہت سارے صحابہ انہوں نے کہا کہ جی جن کے لیے ہم اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے اور جن کے ساتھ ہم جہاد کے لیے آئے تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی تو اب ہم کن کے لیے لڑیں؟ اور بعض جو منافق تھے تو انہوں نے کہا کہ ان محمدن قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، تو فتعالوا نرجع الى دیننا الاول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو لہٰذا آؤ ہم اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض جو ان میں کمزور لوگ تھے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمارے لیے امان حاصل کریں۔ تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت، یقیناً گزر چکے، من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول۔ خلا اصل معنی اس کے ہیں گزر جانا، الگ ہو جانا۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیاطینوں کی طرف الگ ہو جاتے، اپنے سرداروں کے پاس چلے جاتے۔ تو خلت کے معنی گزر جانا، گزر چکے ہیں من قبل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الرسل، کئی رسول، رسول کی جمع ہے رسول۔ اف ام ماتا، حمزہ استفہام کا ہے، اگر ام ماتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائیں وہ، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم، انقلاب سے ہے الٹ جانا، پھر جانا، تو کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل، عاقب کی جمع ہے اعقاب، ایڑیوں کو کہا جاتا ہے۔ انقلب علی عاقبی، یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے وہ الٹے پاؤں واپس لوٹا۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو پھر گیا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی جو الٹا پھرا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور عن قریب اللہ دے گا بدلہ، اجر الشاکرین، شکر کرنے والوں، شاکر کی جمع ہے شاکرین، شکر کے معنی ہے قدر کرنے والوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شکر گزار بندوں کو ان کا ثواب عطا کرے گا، ان کا ثواب دے گا۔ یہاں وما محمد الا رسول، نبی علیہ السلام کا اسم محمد، یہ قرآن کریم میں کل قرآن میں یہ 4 مرتبہ آ چکا ہے، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یہ آیا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی مدح، جس کی تعریف بہت یا بار بار کی جائے، یا بعض حضرات نے محمد کا معنی کیا ہے کہ جو صفات حسنہ کا مجموعہ ہو۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں یقال فلان محمد اذا کثرت خصالہ المحمودہ، کہتے ہیں کہا جاتا ہے وہ فلاں شخص محمد ہے، یعنی جس کے اندر تمام صفات حمیدہ وہ جمع ہوں، اس کو کہا جاتا ہے محمد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے قبل اس نام کا رواج یہ عربوں میں بہت زیادہ کم تھا۔ علامہ ابو جعفر محمد ابن حبیب البغدادی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 7 آدمی تھے جن کا یہ نام تھا، یعنی جن کے نام محمد تھے، یہ صرف 7 نام کے یہ آدمی تھے، اور ان میں سے بھی ایک شخص جو تھا محمد ابن سفیان ابن مجاشع، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد وہ ایک شامی راہب سے انہوں نے یہ سنا تھا کہ آئندہ جو پیغمبر آئے گا تو اس کا نام محمد ہوگا، تو سفیان ابن مجاشع نے اپنے لڑکے کا یہی نام محمد رکھ دیا، لیکن زیادہ تر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے قبل یہ جو نام تھا محمد، یہ عرب میں شائع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسولوں کی جو تعداد ہے، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور جو ان میں رسول ہیں 313، اور بعض روایتوں میں 315 کا ذکر آتا ہے کہ یہ ان میں رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول گزر چکے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول وہ گزر چکے، یعنی فوت ہو چکے ہیں۔ جو قادیانی ہیں، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے اس سے یہ دلیل پکڑی کہ بھئی یہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ جمع کے اوپر اگر الف لام آ جائے تو وہ استغراق کا معنی دیتے ہیں، یعنی ساری اس کی جو جتنے بھی افراد ہوتے ہیں جن چیزوں پہ وہ لفظ دلالت کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہو گیا قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو آسمانوں پر اٹھایا جانا ہے اس کا بھی وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے۔ تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جمع پر الف لام آئے تو یہ جمع کے بجائے استغراق کا معنی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 87 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا، وہاں بھی رسول کے اوپر الف لام آ چکا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تمام رسول وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کچھ رسول ہی آ چکے ہوں گے، کچھ نبی آ چکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ خلط، اس کے معنی یہ جو وفات کے لیے جاتے ہیں یہ مجازی معنی ہے، اس کے اصل معنی وہ گزر جانا ہے، جس طرح وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ میں ہم پڑھ چکے۔ افَإِن مَاتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول آ چکے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو اگر افَإِن مَاتَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، او قتل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں، قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہاں بھی آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دو لفظ استعمال ہو چکے ہیں، ماتا او قتل۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، تو قتل یہ تو یعنی اس کے بعد دوسرا اگر بالفرض ایسا ہو جائے انتقال ہو جائے، یا بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہوں، تو یہ جو ماتا کا لفظ ہے اصل میں اہل سنت والجماعت ان کا یہ یعنی اجماعی عقیدہ تھا تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی حیات کے بارے میں، کہ حیات انبیاء کی جو حیات ہے دنیا سے گزر جانے کے بعد انبیاء کی جو برزخی حیات ہے وہ باقی جتنے بھی امت کے افراد ہیں تمام لوگوں سے انبیاء کی حیات وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم میں شہید کے بارے میں فرمایا بل احیاء، شہید زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا کہ ان کی زندگی وہ کیسی ہے۔ تو علماء نے لکھا اگر شہید کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے، تو انبیاء کرام کا درجہ ان سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ رہا۔ البتہ یہ گزشتہ صدی میں 20ویں صدی میں ایک شخص
وہ آیا اور سب سے پہلے اس نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کی، اور اس کے بعد اس نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جی الیاذ باللہ انبیاء کی جو حیات ہے اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ ایک فرقہ بنا اور انہوں نے قرآن کریم سے طرح طرح کی دلیلیں لینا شروع کی، جو الفاظ ہیں قرآن کریم بعض اس کے لغوی معنی لیے، اور کہیں پہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا کہ جی یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں۔ تو یہ ماتا کے لفظ سے بھی وہ دلیل لیتے ہیں کہ جی یہاں قرآن کریم نے نبی علیہ السلام کے لیے ماتا کا لفظ استعمال کیا، اور اسی طرح افامتا، یا ایک مقام پہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک میت وانہم میتون۔ اصل میں موت کا جو لفظ ہے اس کے معنی بھی مختلف ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی موت کے معنی یہ ہیں کہ بس بندہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، اموت و موت کا لفظ ہے، اور اس کے بعد احیا تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا۔ تو کیا جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں اس کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ یعنی بالکل بے جان ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کی جو حیات ہے دنیا سے گزر جانے کے بعد برزخی حیات، اہل سنت والجماعت ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کی وہ جو حیات ہے وہ دنیا کی حیات کی طرح نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کرام ان پہ موت طاری نہیں ہوتی، انبیاء کرام دنیا میں ان پہ موت طاری ہوتی ہے، ان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا، لیکن مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ دنیا کی زندگی سے کئی گنا اعلیٰ زندگی ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام کی حیات کا مطلب۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص الٹے پاؤں پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب عطا کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شاکر کے معنی ہے قدردان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں شکر سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر الشاکرین ہیں، تمام شکر گزاروں کے جو امیر ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احد کے موقع پر بھی ان کی جو ثابت قدمی تھی وہ ظاہر ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس موقع پر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ثابت قدم رہے، اور انہی کی وجہ سے باقی صحابہ کرام ان کو بھی ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ آیت کریمہ کا وہ تو جس طرح بعض صحابہ کرام انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم کس لیے لڑیں، تو لہٰذا اب ہمیں لڑائی چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی موقع پہ کچھ اور صحابہ بھی تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے، اور جب اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، تو لہٰذا اب ہمیں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں پھر کفار ان کے درمیان میں لشکر میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع کی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس موقع پر بھی بہت سارے صحابہ کرام وہ ان کی حالت غیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالے وہ بیٹھے اور فرمانے لگے کہ جس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء میں تھے اس موقع پر، اسی صبح نبی علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لے کر قباء میں ان کا ایک گھر تھا وہاں تشریف لے گئے۔ جب خبر ملی واپس آ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پیشانی پر انہوں نے بوسہ دیا، اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ پر تلاوت کی، اور آیت کریمہ کی تلاوت فرمانے کے بعد فرمانے لگے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو زندہ ہیں
وہ ان پہ کبھی موت طاری نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس موقع پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا قرآن کریم کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی، وما کان لنفس ان تموت، پر آگے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے ان تموت کہ اسے موت آئے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر اسے موت آ جائے، کتابا مؤجلا جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کر دیں گے۔ وما کان لنفس، کسی نفس کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، ان تموت، کہ اس پر موت آئے، وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی پہ موت نہیں آ سکتی۔ اور کتابا مؤجلا، کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز، مؤجل کے معنی ہے یعنی حکم ازلی، قانون، وقت مقرر، تاجیل سے ہے، عام طور پہ ہم تاجیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وقت دینا، مہلت دینا، جیسے نکاح میں کہا جاتا ہے مہر مؤجل، ایک مؤجل ہوتا ہے اور ایک مؤجل ہوتا ہے، تو مؤجل کے معنی جو تاخیر سے ہو، دیر سے ہو، تو کتاب مؤجلہ کے معنی حکم ازلی، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لکھا ہوا ہے، وقت معین، ومن یرد، اور جو چاہے گا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نؤتیہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم اسے دے دیں گے، منہا، اس میں سے، اس کا جو حصہ ہے وہ اسی دنیا میں دے دیں گے، ومن یرد، اور جو چاہے ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، آخرت کا بدلہ چاہے، نؤتیہ، ہم اسے دے دیں گے، منہا، اسی میں سے، یعنی ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، وسنجزی، اور عن قریب ہم دیں گے، الشاکرین، جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر وہ عطا کر دیں گے، یعنی ان کا جو آخرت کا اجر ہے وہ بھی کوئی دیر سے نہیں ہے، وہ بھی عن قریب ان کو دے دیا جائے گا۔ تو بظاہر یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کا اجر اور آخرت کا اجر، کہ اشارہ مال غنیمت کی طرف ہے، کہ جو لوگ وہ مال غنیمت کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں اور صرف مال غنیمت کے لیے وہ میدان جہاد میں اترتے ہیں، تو ان کو دنیا میں مال غنیمت تو مل جاتا ہے لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور جو آخرت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، ان کو دنیا میں مال غنیمت میں سے حصہ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت کا جو بڑا حصہ ہے وہ بھی ملے گا۔ لیکن ساتھ یہ خیال بھی کرنا چاہیے، بعض لوگوں کو اس آیت کریمہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور آیت کریمہ کو ان صحابہ کرام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ٹیلے کے اوپر کھڑے تھے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ان صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جو جگہیں تھی اور مورچے تھے ان کو چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا جو ہے یہ بھی صرف دنیا طلب ہی نہیں ہے کہ جو شرعن مذموم ہو، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک جز ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اور وہ جو صحابہ کرام تھے تو ان کا اس میں شریک ہونا کہ باقی صحابہ وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، تو یہ صرف دنیاوی طمع کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ یہ تو ایک شرعی قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ مال غنیمت میں ہر اس شخص کو حصہ ملتا ہے کہ جو جہاد میں شامل ہے۔ اب چاہے جو صحابہ کرام انہوں نے مال غنیمت اگر جمع کیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا ہو گیا جس نے جو چیز اٹھا لی، بلکہ وہ سب جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو مال غنیمت میں سے ان صحابہ کرام کو تو حصہ ویسے بھی ملنا تھا اگر یہ اس ٹیلے پر کھڑے رہتے اور میدان میں نہ اترتے، تو لہٰذا ان صحابہ کرام کا وہاں مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے جانا یہ دنیا طلب ہی نہیں، یہ عام ایک حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر بہت سارے منافقین بھی تھے جو بعض اوقات
یعنی جہاد میں آ بھی جاتے، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے، کئی مواقع پہ ایسا بھی ہے کہ بعض ایسے منافق تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے آئے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم موقع پا کر الیاذ باللہ نبی علیہ السلام پر حملہ آور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ فرمایا جو لوگ دنیا کے لیے دنیا کا حصہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں ان کو دے دیں گے، اور جو آخرت کا چاہتے ہیں ہم ان کو آخرت میں حصہ بھی دے دیں گے، اور جو شکر گزار ہیں ثابت قدم رہنے والے تو ان کا جو آخرت کا اجر ہے وہ بھی عن قریب ہم دے دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اب صحابہ کرام کو تسلی ہے کہ كَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے سارے پیغمبر ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی، فما وہنوا، ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو تسلی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں یہ صرف تم لوگوں پر آئی ہیں، کأی من نبی، کتنے ہی ایسے، کتنے سارے پیغمبر ہیں، کتنے سارے ہمارے رسول ہیں، قاتل معه، کہ لڑے، معه ان کے ساتھ مل کر، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والے۔ ربیون، یہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ اس نے اس کا معنی کیا رب والے، رب والے یعنی اللہ والے۔ ربیون، ربانیون، یہ لفظ سورہ ال عمران میں گزر چکا، تو بعض حضرات نے، امام قرطبی رحمہ اللہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں بہت بڑی جماعت، انبوہ کثیر، اور اس کا واحد بعد میں ربی اور بعد میں روبی لکھا ہے، تو ربیون اس کا معنی ہو گیا اللہ والے، رب والے۔ تو بہت سارے جو اللہ والے ہیں وہ ان انبیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو کر انہوں نے کفار کے خلاف جہاد کی۔ فما وہنوا، بس ان میں کمزوری، وہ کمزور نہ ہوئے، انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہی وہن کا لفظ جو اس سے پہلے آیت کریمہ نمبر 139 میں گزر چکا۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وہن کے معنی کمزور اور ضعیف ہونا، تو ما وہنوا انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، ماضی منفی کا صیغہ ہے، سکانہ سے تو سکون حرکت کے بعد ٹھہرنا، استکانہ اور استکان کا معنی ذلیل و عاجز ہونا، تو مستکانو کا مطلب ہوا کہ وہ عاجز نہیں آئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ جو تین الفاظ ہیں، وہن، ضعف اور استکانہ، یہ قریب المعنی لفظ ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وہن کہتے ہیں قلب کی کمزوری یا کم ہمتی کو، بد ہمتی، اسے وہن کہتے ہیں، اور ضعف یہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلق ہے، اور استکانہ کے معنی ہے عاجزی کا ظاہر کرنا، انہوں نے اپنی عاجزی وہ بھی ظاہر نہیں کی۔ لما اصابهم وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ شاکرین، صابرین، اس کے اکثر جو معنی ہیں وہ یعنی استقامت کا معنی کیا گیا ہے، تو یہاں بھی صبر سے مراد کہ ان کو تکالیف پہنچی لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا اور دین پر ثابت قدم رہے۔ تو کتنے ہی حضرات انبیاء کرام کے ایسے واقعات وہ موجود ہیں قرآن کریم میں، تو کچھ حضرات انبیاء کرام کے ہیں، احادیث میں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام جن کے حالات و واقعات سے ہم باخبر نہیں ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں۔ وما کان قولہم، تو ان کے منہ سے اس کے سوا کوئی بات نہیں نکلی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی بخش دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اب انہیں تکلیف پہنچی تو وما کان قولہم، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، الا ان قالوا، سوائے اس کے، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا،
وہ کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے پروردگار. ربی جب یا آ جائے واحد متکلم کے لیے آتا ہے اور نہ یہ جمع کے لیے. ربی میرا رب، ربنا ہمارے رب. اغفر لنا بخش دے، معاف کر دے، لنا ہمیں بخش دے. اصل میں غفران کا معنی ہے چھپا دینا. تو اغفر کے معنی یعنی ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ہمارے گناہوں کا جو وبال ہے وہ ظاہر نہ ہو، معاف کر دے. ذنوب ذنبن کی جمع گناہ، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ. وہ اسرافنا اور ہمارے اسراف کے معنی زیادتی، افعال سے ہے حد سے تجاوز کرنا. ہم نے جو حد سے تجاوز کیا فی امرنا اپنے کام میں، یعنی ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو کہ اللہ عبادت کے حوالے سے ہم نے کوئی زیادتی کی، کسی اور کام میں کوئی حد سے ہم نے تجاوز کیا تو اس کو بھی معاف فرما دے. وثبت اور ثابت قدمی بخش، ثابت قدم رکھ. اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت، قدم کی جمع ہے اقدام، ثابت قدم رکھ ہمیں. وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں، کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. تو آیت کریمہ میں ایک ہے اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا. تو ذنوب سے بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ چھوٹے گناہ مراد ہیں، صغائر. اللہ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی بخش دے. اسراف سے مراد کبائر ہیں، بڑے گناہ، حد سے تجاوز یعنی ہم سے جو چھوٹے گناہ ہو چکے ہیں، بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، معاف فرما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں ہماری مدد فرما. یہی دعا سورہ بقرہ میں وہاں آیت نمبر 100 سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 250 میں حضرت طالوت علیہ السلام اس کی دعا بھی یہ تھی. اور بھی کئی حضرات انبیاء کرام ہو سکتے ہیں ان کی دعائیں بھی یہ ہوں، جس طرح قرآن نے کہا ان کی امتوں انہوں نے بھی یہ دعا کی ہو. لیکن حضرت طالوت علیہ السلام اور اس کی جو فوج تھی تو اس کی دعا بھی یہی تھی. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فرمائے کہ وہ جو حضرات انبیاء کرام تھے اور ان کی جو قومیں تھی تو وہ یہی دعا کر رہی تھی، اور سب سے پہلے وہ اپنے چھوٹے بڑے گناہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگ رہی. مولانا روم ان کا شعر ہے، اور مولانا روم وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے گناہوں کا ہوتا ہے. فرمایا غم چوبینی زود استغفار کن. اگر آپ پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو استغفار کی کثرت کریں. اور اسی استغفار کی وجہ سے، کیونکہ انسان پہ جو حالات آتے ہیں وہ اس کے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب وہ استغفار کی کثرت کرے گا تو پھر میں اس وجہ سے وہ جو حالات ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. تو وہ حضرات انبیاء کرام کی جو قومیں تھیں وہ اپنے گناہوں پر استغفار بھی کرتی تھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا بھی کیا کرتی تھیں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا اجر، دنیا کا انعام بھی دیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. فآتاہم اللہ، آتا ماضی کا صیغہ، دیا، ہم ان کو اللہ نے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا جو انعام تھا وہ بھی دیا. دنیا میں اللہ نے فتح و کامرانی نصیب فرمائی، مال غنیمت عطا فرمائی. وحسن، اور بہترین، اچھا، ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، آخرت کا بہترین ثواب وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. آخرت کا بہترین اجر، بدلہ، انعام وہ بھی عطا کیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ محسن کا لفظ یہاں سورہ یہ آل عمران میں غزوہ بدر اور احد کے ضمن میں 2-3 بار یہ لفظ آ گیا. احسان کا لفظ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، اور کل کے درس میں بھی یہی محسنین کا لفظ آیا تھا آیت نمبر 134 کے آخر میں. جو متقین ہیں ان کی صفات کہ وہ خوشحالی میں، بدحالی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں،
اور کاظمین الغیظ غصہ کو پی جانے والے، عافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، وہاں بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، جیسے یہاں بھی آخر میں فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ تو یہ احسان یہ ہر عمل کے اندر ہوتا ہے۔ احسان کے معنی کیا ہیں؟ حدیث جبریل میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ان کو جانتا نہیں تھا، نہ اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار تھے، نہ یوں لگ رہا تھا کہ یہ باہر سے کوئی آیا ہوا ہے، اور نہ یوں لگ رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی مقامی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ درجہ نہ ملے تو کم از کم یہ کہ یہ خیال کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان تخش اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرے، ایسا کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے ہے، اور اگر یہ درجہ نہ ملے تو کم از کم یہ کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان محسنین یہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور یہ جو احسان کا درجہ ہے یہ عبادات میں تمام عبادتوں کے اندر مطلوب ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی سے رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید وہ ان کے پاس آئے اور فرمانے لگے حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے احسان کا درجہ عطا فرما دی۔ فرمایا کیسے؟ کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے مجھے نماز میں یہ احسان کا درجہ وہ مل گیا۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ بھئی احسان صرف نماز میں مطلوب نہیں ہے، احسان 24 گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں تمام اعمال کے اندر مطلوب ہیں۔ آپ گھر میں ہیں، بازار میں، جدھر بھی ہیں، تو اگر آپ کو یہ درجہ ملتا ہے تب آپ محسن قرار دیے جاتے ہیں۔ آتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ماقبل کی انبیاء کرام ان کی امتوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اور حضرات صحابہ کرام ان کی طرف بھی اشارہ کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کا انعام انہیں دے دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا جو بہترین انعام اور اجر ہے وہ بھی دیا۔ اور اللہ تو ایسے ہی لوگ جو محسن ہیں، احسان کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔